بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصل کے ایک بزرگ حضرت شیخ عبداللہ محمد بن خضر حسینی آپ کے مجلس وعظ کی کیفیت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس وعظ میں بے شمار علوم پر اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے کلام کی خوبی اور آپ کے انداز بیان کا یہ کمال ہوتا تھا کہ آپ کی عظمت و مرتبہ کو دیکھتے ہوئے آپ کی مجلس میں دوران وعظ نہ کوئی آپس میں گفتگو کرتا تھا اور نہ ہی کھنکھارتا تھا اور نہ ہی ادھر ادھر توجہ ہٹاتا تھا، بلکہ سب حاضرین ہمہ تنگوش آپ کا وعظ بڑے انہماک سے سنتے تھے۔ آپ کی مجلس وعظ سے دور و نزدیک بیٹھے ہوئے لوگ یکساں طور پر محفوظ ہوتے۔ آپ کی نگاہ اہل مجلس کے دلوں پر ہوتی تھی۔ جب آپ منبر مبارک پر کھڑے ہوتے تو آپ حاضرین مجلس میں سے کوئی بھی بیٹھا نہ رہتا، سب لوگ کھڑے ہو جاتے۔ جب آپ حاضرین مجلس سے فرماتے کہ خاموش، تو ہر طرف خاموشی چھا جاتی تھی اور سکوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ صرف لوگوں کے سانس کی آواز ہی سنائی دیتی۔ آپ کی مجلس وعظ میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ بعض حاضرین مجلس جب اپنے ہاتھ فرش پر رکھتے تو ان کے ہاتھ ان لوگوں سے چھوتے ہوئے جو بظاہر دکھائی نہ دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے وعظ کے دوران فضا میں رونے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کامل کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے وعظ کے دوران بعض لوگوں سے فرماتے کہ میرے پاس نہ بیٹھو، اس لیے کہ یہ مقام ولایت کا ہے، یہ مدارج کا مقام ہے۔ اے توبہ کرنے والو، تم آگے آ جاؤ، اور اے معافی کے طلبگارو، بسم اللہ آگے آ جاؤ، اور اے خلوص کے چاہنے والو، بسم اللہ آگے آ جاؤ۔ میری مجلس وعظ میں ہر ہفتے، ہر ماہ یا ہر سال آؤ۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنی ساری عمر میں ایک بار ہی میری مجلس میں آ جاؤ اور مجھ سے ہزاروں چیزیں لے جاؤ۔ اے ہزاروں برس سفر کرنے والو، میری مجلس میں آ کر ایک بات ہی سن لو۔ جب تم میری مجلس وعظ میں آؤ تو اپنے زہد و تقوی کے غرور اور ریاکاری کو اپنے دل سے نکال کر آؤ، اور جو کچھ میرے پاس ہے اسے اپنے لیے حاصل کر لو۔ میری مجلس میں مقبولان بارگاہ الہی، اولیاء اللہ و رجال الغیب بھی تشریف لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے۔ اس مجلس وعظ میں وقت کے جید علماء کرام اور فقہا حضرات بھی شریک تھے۔ آپ قضا و قدر کے مسئلہ پر خطاب فرما رہے تھے۔ تمام حاضرین بڑی توجہ و یکسوئی کے ساتھ آپ کا وعظ سن رہے تھے کہ اچانک چھت سے ایک بہت بڑا سانپ اہل مجلس پر گرا، جسے دیکھ کر حاضرین ڈر گئے اور تھوڑی سی بھگدڑ مچ گئی۔ وہ سانپ چلتا ہوا سیدھا آپ کی طرف بڑھنا شروع ہوا، لیکن آپ منبر مبارک پر تشریف فرما رہے تھے اور اپنی جگہ کو نہ چھوڑا، حتیٰ کہ سانپ آپ کے لباس میں گھس کر آپ کے جسم پر چڑھ گیا اور آپ کے جسم مبارک کے گرد حلقہ مارنے کے بعد گریبان سے نکل کر آپ کی گردن میں حمائل ہو گیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سانپ کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہ دی اور نہ ہی اس کی کسی حرکت سے آپ میں تبدیلی کے آثار پیدا ہوئے۔ آپ نے وعظ کا سلسلہ جاری رکھا اور مسلسل بیان فرماتے رہے، اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سانپ آپ کے جسم سے الگ ہو کر زمین پر آ گرا اور اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے زبان حال سے آپ سے کوئی کلام کیا جسے حاضرین و سامعین میں سے کوئی نہ سمجھ سکا۔ پھر وہ سانپ آرام سے باہر چلا گیا۔ سانپ کے چلے جانے کے بعد حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سانپ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے میں نے
بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے، لیکن جس طرح آپ ثابت قدم رہے کوئی بھی نہ رہا۔ سانپ کی یہ بات سن کر میں نے سانپ سے کہا، تم اس وقت مجھ پر گرے جب میں قضا و قدر کے موضوع پر واز کر رہا تھا۔ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک حقیر کیڑے سے زیادہ نہیں ہے جس کو قضا و قدر حرکت دیتے ہیں۔ میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میرا فعل میرے قول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت لسانی سے نوازا تھا۔ آپ اپنے اعجاز نطق سے سامعین کے دلوں پر اثر کر جاتے تھے اور عالم افکار کو تاوا بالا کر ڈالتے تھے۔ واضح و خطابت کے میدان کے منفرد شہوال تھے، سامعین کی توجہ آپ سے پرے نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ منبر مبارک پر تشریف فرمائے ہوئے تھے اور حاضرین سے فرمایا، اے لوگو، میں مرد خدا ہوں کہ میری شمشیر برہنہ ہے، میری کمان ٹھیک نشانے پر ہے، میرا تیر درست نشانے پر ہے، میرا نیزہ درست جگہ پر جا کر لگتا ہے، میرا گھوڑا چست و تیز رفتار ہے، میں اللہ تعالیٰ کی آگ ہوں، میں لوگوں کے احوال سلب کر لیتا ہوں، میں ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوں کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، میں اپنے آپ سے ماورا اپنی خصوصی نگاہ میں رکھتا ہوں۔ اے روزہ دارو، اے شب بیداری کرنے والو، اے پہاڑ والو، تمہارے عبادت خانے زمین بوس ہو جائیں گے، میرا حکم جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے قبول کر لو۔ اے وقت کی بیٹیوں، اے ابدال و اطفال زمانہ، آؤ اور اس بحر بے کنار کو دیکھو جس کا کوئی ساحل نہیں۔ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی عزت کی، یہ نیک بخت اور بدبخت میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لوح محفوظ میری نظروں کے سامنے ہوتی ہے، میں بحر علوم الہی کا غوطہ خور ہوں، میرا مشاہدہ ہی محبت باری تعالیٰ ہے، میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، میں اس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں۔ انسانوں اور جنات میں مشائخ ہوتے ہیں، ملائکہ میں بھی مشائخ ہوتے ہیں، لیکن میں ان تمام کا شیخ الکل ہوں۔ میری مرض الموت اور میری اولاد اور تمہاری مرض الموت میں ارض و سما کا فاصلہ ہے۔ مجھے دوسروں کی مانند نہ سمجھو اور نہ دوسرے مجھے اپنی مانند سمجھیں۔ اے اہل مشرق، اے اہل مغرب، اے اہل زمین، اے اہل آسمان، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ مجھے ہر دن میں 70 مرتبہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس طرح کرو، یہ کام کرو۔ اے عبد القادر، تمہیں قسم ہے میری، یہ چیز نوش کر لو، تمہیں قسم ہے میری، یہ چیز کھا لو۔ میں تم سے گفتگو کرتا ہوں اور عمل میں رکھتا ہوں۔ جب میں کلام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عبد القادر یہ بات پھر کہو کیونکہ تم سچ کہتے ہو۔ اے لوگو، میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتا جب تک کہ مجھے یقین نہ دلایا جائے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، میں ان سب کاموں کی تقسیم و تفریق کرتا رہتا ہوں جن کے اختیار مجھے دیے جاتے ہیں۔ مجھے جب حکم دیا جاتا ہے تو پھر وہی کام میں کرتا ہوں اور مجھے حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو یہ بات تمہارے حق میں مہلک زہر کی مانند ہوگی، تمہاری یہ حرکت ایک لمحہ میں تمہیں برباد کر دے گی۔ میں تمہاری دنیا و آخرت کو ایک لمحے میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک سے ڈراتا ہے۔ اگر میرے منہ میں شریعت کی باغ نہ ہوتی تو میں تمہیں ان اشیاء کے بارے میں بھی بتا دیتا جو تم کھاتے پیتے ہو اور اپنے گھروں میں چھپا کر رکھتے ہو۔ اگر مجھے شریعت مطہرہ کا لحاظ نہ ہوتا تو میں دلوں میں موجود ہر خبر کو بیان کر دیتا، لیکن کیونکہ علم و امان عالم میں پناہ حاصل کرتا ہے اور ان کی پوشیدہ چیزوں کو بیان نہیں کرتا، میں ہر اس بات کو جانتا ہوں جو تمہارے ظاہر میں ہے، اس بات کے بارے میں بھی جانتا ہوں جو تمہارے باطن میں چھپی ہوئی ہے۔ میری نظر میں تم شیشی کی مانند شفاف ہو، تمہارے مقبولان بارگاہ الہی
جب تم مقام قدر میں پہنچتے ہو تو ان کی نگرانی کی جاتی ہے، لیکن مجھے کھلی اجازت ہے، بلکہ میرے لیے عالم قدر میں ایک دریچہ کھول دیا گیا ہے اور اس دریچہ سے مجھے اندر پہنچایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ مکمل ہوا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔